پیچھے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر قیامت تک آنے والے مومنوں کو یہ حکم دیا کہ آپ کہو کہ ہم نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہے، مطیع فرمانبردار کر دیا ہے۔ یہود و نصارہ کو اور اس طرح دیگر تمام باطل ادیان کے پیروکاروں کو بھی دعوت دی گئی کہ تم بھی یہی کہو کہ ہم نے بھی اپنی آزادی کو، اپنی منمانی کو، اپنی مرضی کو چھوڑ کر، دفن کر کے بس اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ہدایت یافتہ ہیں، اگر نہیں کرتے تو پھر آپ نے تو حق ادا کر دیا، بس ان تک بات پہنچا دی۔ اب اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں آپ پریشان نہ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکام، صریح احکام دیکھ کر بھی کفر کرتے ہیں۔ کفر کا معنی انکار۔ فرمایا ان کے بڑے جرائم ہیں، ان جرائم میں سے ایک پہلا جرم یہ ہے کہ آیات اللہ، اللہ کی آیات، اللہ کے احکام، اور آیت کا معنی نشانی بھی ہوتا ہے، اس کی جمع آیات ہے۔ پروف، دلیل کو بھی آیت کہتے ہیں، پروف اور دلیل کو بھی آیت کہتے ہیں۔ جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر دعوت دی کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، موسیٰ کوئی دلیل ہے تو بتا، کوئی پروف دکھانا اپنی نبوت، رسالت پر۔ یہ تو نبی بن گیا ہے، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، وہ دلیل دینا، کوئی پروف دکھا۔ تو دلائل اور پروف بھی آیات اللہ ہیں، یہ تمام شریعت کے احکام یہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں بھی اللہ کی آیات ہیں، شریعت بھی اللہ کی آیت ہے۔ تو یہ کفر کر، پہلا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا۔ دوسرا ان کا جرم یہ ہے کہ یقتلون النبیین بغیر حق، اور دوسرے مقام پر انبیاء، کہ یہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ اب تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے بغیر حق، بغیر حق کے۔ ناحق کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم کی، آپ نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی بھی مسلمان کا قتل جائز نہیں، قتل کرنا حق نہیں۔ ہاں تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی گئی تو مسلمان کا قتل برحق ہو جائے گا، پھر نہ حق نہیں ہوگا، برحق ہوگا۔ ان میں سے ایک ہے کہ شادی شدہ زانی ہو، مرد ہے یا عورت ہے، شادی شدہ ہے اور زنا ہو جائے مرد عورت سے، تو اس کو سنسار کیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، یہ بالکل برحق ہے، لیکن فیصلہ قاضی کرے گا۔ ثابت ہو گیا کسی بھی طریقے سے جو اس کے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں طریقے بتائے کہ واقعی انہوں نے زنا کیا ہے، تو اس مسلمان مرد عورت کو قتل کر دیا جائے گا، جسے ہم سنسار کہتے ہیں یا رجم کہتے ہیں، یا جو بھی اس کا طریقہ ہے۔ جیسے غامدیہ اور ماعز اسلمی ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ رجم کیا گیا اللہ کے رسول کے زمانے میں، تو یہ ایک برحق ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے حق دیا ہے۔ دوسرا ہے المفارق للجماعہ، مرتد ہونے والا، اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو کر مرتد ہو گیا، جماعت مسلمانوں کی جماعت کو، مسلمانوں کو چھوڑ دیا، اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے، برحق ہے۔ اور تیسرا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتے، مرد ہو یا عورت، تو اس مسلمان کو مقتول مسلمان کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ بھی برحق ہے۔ یعنی قصاص میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کوئی مرد ہو یا عورت کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے
تو اس کے بدلے میں قاتل کو یا قاتلہ کو قتل کیا جائے گا، یہ بالکل برحق ہے۔ اور یہ سارے فیصلے قاضی نے کرنے ہیں، کوئی انسان انفرادی طور پر ذاتی طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کو حق ہے کہ وہ اس طرح قاتل کو یا زانی کو یا مرتد کو قتل کرے۔ یہ تمام آیات اور حدیث قاضی کے لیے ہیں تاکہ فتنہ ختم ہو، دنیا سے فتنہ ختم ہو، انتشار ختم ہو۔ اگر لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیں گے تو اس سے فتنہ اور انتشار اور فساد بڑھتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جس سے کسی کا قتل برحق ہو جاتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ انبیاء کو بغیر قتل، انبیاء نبی تھے، نعوذ باللہ زنا کا تصور بھی نہیں، انبیاء نے کبھی کسی کو قتل بھی نہیں کیا ہے جی، اور باقی مرتد تو تصور بھی نہیں ہو سکتا نا، قتل بھی بڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جو نبی کو قتل کر دے یا نبی اس کو قتل کر دے۔ جو شخص نبی کو قتل کر دے کائنات میں سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا، یا نبی جہاد میں کسی کو قتل کر دے، نبی کے ہاتھ سے کوئی کافر میدان جہاد میں قتل ہو جائے، اس کو بھی سخت عذاب ہوگا۔ تو قتل داود طالوت جالوتا، تو طالوت کے وقت میں جالوت قتل ہوا تو کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ اس طرح انبیاء کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ غزوہ بدر میں ایک کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑا حملہ کرنے کے لیے، آپ نے اس کو ضرب لگائی، تھوڑی سی لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تھوڑی سی ضرب لگی، معمولی سی، تو وہ بھاگ گیا، اور پورے لشکر میں کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کا دونوں بازو تلوار سے کٹ گئے، کسی کے لٹک رہے، کافروں میں سے زخمی تھے۔ وہ اتنا شور نہیں کر رہے تھے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگی نا، وہ پورے کافروں کے لشکر میں آہ بکا کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور کہتے ہیں بدبخت آدمی، تجھے تھوڑی سی لگی ہے۔ وہ پورے ایسے جڑنا، وہ جیسے بھینسا جو آوازیں نکالتا ہے تو ایسی آوازیں نکال رہا ہے، کوئی اس کے دیکھو دونوں بازو نہیں ہے کہ ٹانگ نہیں ہے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم اگر یہ ضرب آپ کو لگی ہوتی تو شاید آپ مجھ سے بھی زیادہ تکلیف، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں۔ حالانکہ ذرا سی ضرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگی اور اس کو بھاگ گیا۔ تو اس طرح انبیاء کے ہاتھ سے کسی کو اگر ضرب بھی لگی ہے تو وہ سخت عذاب اور تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ انبیاء کو قتل کرتے رہے، تو یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، یہودیوں نے کئی انبیاء کو شہید کیا۔ قرآن مجید میں یہاں بھی ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، پاکیزہ ہستیاں تھیں، پاک پاک ہستیاں تھیں، معصوم ہستیاں تھیں، کوئی گناہ نہیں ان کے پلے، اس کے باوجود بھی یہودیوں نے، ان بدبختوں نے انبیاء کو قتل کیا، شہید کیا۔ تیسرا ان کا جرم یہ ہے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، عوام الناس میں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، خیر کا حکم دیتے ہیں، یہ ظالم ان کو بھی قتل کرتے رہے، یعنی انبیاء کو بھی شہید کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور جس نے دنیا کے اندر عدل و انصاف کا حکم دیا کہ یار خیر کا حکم دیا، دعوت دی دین کی طرف، توحید کی طرف، یہ ظالم اس کو بھی قتل کرتے رہے، عام لوگوں کو بھی قتل کرتے رہے۔ یہ تین بڑے جرائم ہیں، لہٰذا اللہ فرماتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو بعذاب علیم، عذاب علیم کا۔ اچھا یہ عذاب علیم کی بشیر ہوں، یہ بشارت تو نہیں ہوتی، یہ خوشخبری نہیں، یہ غم خبری ہے، یہ دھمکی ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں نا کئی جگہ پر کافروں کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا ان کو خوشخبری سنا دیں، یہ ان کی تحقیر کے لیے، تذلیل کے لیے اللہ رب العزت نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ ان کا حق یہی بنتا ہے، بس ان کو خوشخبری سنا دو، کیونکہ یہ بڑے اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں۔ تو عذاب علیم، علیم علم سے، علم کہتے ہیں درد کو، یعنی انگ انگ میں، جوڑ جوڑ میں، رگ رگ میں ان کو درد اور تکلیف ہوگی، اس کی ان کو خوشخبری سنا دو۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ،
فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار، کوئی ناصر نہیں ہے۔ تو ایک تو اس طرح اللہ کے احکام کے انکار کرنا، انبیاء کو شہید کرنا، اور لوگوں کو عام دعوت دینے والے، خیر توحید کی دعوت دینے والے، انصاف پر قائم اور انصاف تقاضوں کو پورا کرنے والے، انصاف کے حکم دینے والوں کو قتل کرنا بھی یہ اعمال کی بربادی کا سبب ہے، اور دنیا میں بھی اعمال برباد ہو گئے، آخرت میں بھی برباد ہو گئے۔ علم ترا، لم دو لفظ ہیں، یہ دو الگ الگ حرف ہیں۔ کیا، لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا یا آپ جانتے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، ایک نصیب، من الکتاب کتاب میں سے۔ علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا، کہ آپ نہیں جانتے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یا ان لوگوں کو، اوتو نصیباً جو دیے گئے ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یدعونا اور ان کو دعوت دی جاتی ہے، یدعونا جب یہ بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، یدعونا بلائے جاتے ہیں، الی طرف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی، لیحکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان، ثم پھر، یتولا پھر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، پیٹھ پھیر جاتا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، وہم مورزون اس حال میں کہ یہ اعراض کرنے والے، چشم پوشی کرنے والے ہیں۔ اچھا، آگے ان کا ایک اور جرم بیان کیا، یہ چوتھا جرم ہے۔ چوتھا جرم یہ ہے کہ ان کو کتاب دی گئی، تورات انجیل، تورات اور انجیل ان کو دی گئی آسمانی کتاب۔ جب نصیب من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ مل گیا، ایک نصیب ان کو مل گیا، تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یار اپنی کتاب ہی پڑھ لو، یدعون الی کتاب اللہ، تورات کی طرف دعوت دی جاتی ہے، تورات ہی کم از کم کھول کے پڑھ لو، انجیل ہی کھول کر پڑھ لو، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے انجیل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ یہ سورہ انجیل کی آیت ہے پوری، اور اسی طرح تورات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کا کردار، کریکٹر، آپ کے ہجرت کا ذکر، مکہ سے مدینہ آنا، یہ سب کچھ تورات انجیل میں لکھا ہے۔ تو کم از کم ان کو جب کہا جاتا ہے اپنی کتاب ہی کھول کر پڑھ لو یار، اسی پر ایمان لے آؤ، اسی کو ان لوگوں کو مان لو، تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان کہ بھئی تمہاری کتاب کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ساری کائنات کی طرف نبی بن کر آئے ہیں۔ ثم یتولی فریق منہم، تو آپ دیکھیں گے کہ جب ان کو ان کی کتاب کی طرف دعوت دیتی ہے تو یہ اس پر بھی عمل نہیں کرتے اور منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی یہ اپنی آسمانی کتاب جو ان کے نبی موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوئی اور جس کو یہ پیروکار ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، اس کتاب پر بھی ان کا عمل نہیں ہے، اس پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو جب دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ تمہاری کتاب کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں یار، چلو تورات کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں، انجیل میں جو لکھا اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں، تو آپ دیکھو گے یتولی فریق منہم، تو ایک فریق ایک دم منہ پھیر لے گا ان میں سے، یہود و نصارہ میں سے، کیوں؟ وہم مورزون ہیں ہی منہ پھیرنے والے، چشم پوشی کرنے والے، ان کا نہ آسمانی کتاب پر ایمان، نہ نبیوں پر ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر ان کا آسمانی کتاب پر ایمان ہوتا، نبیوں پر ایمان ہوتا، تو نبیوں کی زبان پر بھی ایمان ہوتا۔ تو جب نبیوں نے کہا ہمارے بعد نبی آئے گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایمان لاتے تو لے آتے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، آسمانی کتاب قرآن کو کتاب نہیں مانتے، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بعد میں نبی آئے گا، اس کے اوپر قرآن آئے گا، مہیمن علی الکتب، تمام کتابوں پر نگران ہے، تو کم از کم اپنی آسمانی شریعت کو ہی مان کر ایمان لے آئیں، لیکن نہیں، اپنی نہ انبیاء پر ایمان، نہ آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ظالم بالکل تورات انجیل سے اپنے نبیوں سے رشتہ توڑ چکے ہیں، تعلق توڑ چکے ہیں، مورزون اعراض کر چکے ہیں، پیٹھ پھیر چکے ہیں، جیسے قرآن بھی پیچھے آپ پڑھ چکے سورہ بقرہ میں
فنبذوہ وراء ظہورہم، انہوں نے تورات انجیل کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اچھا، انہوں نے تورات انجیل کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینکا، یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر ہے۔ آج امت مسلمہ نے کیا کیا؟ کیا امت مسلمہ کا تورات انجیل، کیا قرآن کریم میں صریح آیات نہیں ہے شرک کی بطلان پر؟ توحید کے دلائل نہیں ہے؟ بالکل واضح توحید کے دلائل کھلے ہوئے روشن، اور شرک کے بطلان پر مثالیں دے دے کر اللہ نے شرک کا بطلان کیا ہے۔ اگر یہ قرآن ہی آج پڑھ لے مسلمان، اللہ کی قسم، اگر آج کا مسلمان قرآن ہی پڑھ لے، حدیث ہی پڑھ لے، اللہ کی قسم گمراہی سے نکل آئے، واحد بن جائے، سچا مسلمان بن جائے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا زبانی رشتہ ہے قرآن و حدیث سے، زبانی ناتا تعلق ہے کتاب و اسلام سے۔ ہم رسمی مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، عملاً نہیں، اعتقاد کے اعتبار سے نہیں، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن سے تو بڑا رشتہ دور کی بات ہے، حدیث سے تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ آپ کے پاکستان میں اور جہاں آپ بیٹھے ہو صوبہ سندھ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے، کلمہ تک نہیں آتا۔ بے شمار ایسے مسلمان ہیں آپ کے ارد گرد جن کو یہ پتہ تک نہیں کہ یومیہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، پتہ ہی بالکل نہیں پتہ ہے۔ کون ہے مسلمان؟ کون ہے مسلمان؟ حتیٰ کہ ایک آدمی سے کیمرہ مین نے پوچھا، ایک آدمی جا رہا ہے، السلام علیکم، ادھر آئیں، کیا نام ہے؟ فلاں، مسلمان ہے؟ ہاں بالکل مسلمان۔ نبی کا نام کیا ہے؟ قائد اعظم۔ قائد اعظم نبی کریم کا نام ہے بھائی، کون ہے مسلمان؟ نمازیں کتنی ہیں؟ یعنی آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایسا کوئی مسلمان ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، 5 نمازیں نہ پڑھے، اس کو مسلمان تصور کرتے تھے؟ کیا تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اس کو کیا شمار کرتے تھے؟ منافق۔ کیا شمار کرتے تھے؟ منافق۔ اور منافق بھی اپنی جان بچانے کے لیے اور اسلام مسلمان اپنے آپ کو شمار کرنے کے لیے کہ کہیں مسلمانوں میں ہم شامل ہو جائیں، 5 نمازیں پڑھتے تھے اللہ کے رسول کے پیچھے ریگولر، جمعہ بھی پڑھتے تھے۔ ان کو پتا تھا جس دن ہم نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اسی دن ہمیں کافر شمار کیا جائے گا۔ لہذا اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں شامل کرنے کے لیے انہیں بھی جمعہ پڑھنا پڑتا تھا، نمازیں پڑھنی پڑتی تھی، عیدین پڑھنی پڑتی تھی، جہاد بھی کرتے تھے وہ اللہ کے رسول کے پیچھے۔ دیکھ لیں غزوہ بنی مصطلق سے آتے ہوئے تو عبداللہ بن ابی نے حکومت لگائی تھی، کتنے غزوات میں شریک ہوئے وہ، ان کو پتا تھا کہ ہم یہ اسلام سے باہر نکال کے تم مسلمان اتباع ہو۔ اور آج اسلام کا کوئی پتہ نہیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، اسلام قرآن کیا چیز ہے، بہت دور کی بات ہے۔ یہ جو کافروں کی طرف سے آج سزا مسلمانوں کو مل رہی ہے نا، اس کا کوئی نتیجہ تو ہے نا، ہم سے بے وفائی ہوئی ہے۔ کلمہ ہم نے پڑھا اللہ اور اس کے رسول کا، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ ناتا تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے بے وفائی کی سزا مل رہی ہے ہمیں، الا ماشاءاللہ۔ وغیرہ تو جن لوگوں نے اللہ کے لوگوں سے دین پر کھڑے ہیں، توحید پر کھڑے ہیں، اللہ کو وہ بھی کر رہے ہیں، اللہ ان کی عزت بھی دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں جب ان کو کہا جائے تو کم از کم یار تورات پر ایمان لے آؤ، انجیل ہی کھول کر پڑھ لو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، نبی پر ایمان لے آئے ہو گے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ جب ان کو دعوت دی تو نہیں بھائی ہم تورات انجیل بھی نہیں پڑھیں گے، جیسے آج مسلمان کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے قرآن و حدیث سے بھائی، بلکہ مولوی منع کرتے ہیں نہیں پڑھنا قرآن و حدیث، گمراہ ہو جاؤ۔ یہ جو کچی پکی روٹی کا تصور ہے، یہ جو اپنا ایک فرقہ واریت کا احسار ہے نا، وہ ٹوٹ جاتا ہے مولویوں کا
کہ اگر لوگ قرآن پڑھ لیں گے، حدیث پڑھ لیں گے، لوگوں کے پاس روشنی آ جائے گی، علم آ جائے گا، تو پھر ہم کھائیں گے پائیں پیئیں گے کہاں سے؟ اس لیے کئی مولوی قرآن اور حدیث پڑھنے سے منع بھی کرتے ہیں، یہ سلسلے ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دین کو سب نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔